أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. بسمillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، تلاوت قرآن حکیم ابھی قاری محمد کامران قادری صاحب فرما رہے تھے. ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی اور اللہ تعالیٰ کے ایسے پیغمبر کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو خود بھی بڑے عالی شان جلیل القدر پیغمبر، ان کے صاحبزادے بھی بہت عالی شان پیغمبر. اللہ کریم نے ان کو نبوت بھی عطا کی اور بادشاہت بھی بنی اسرائیل میں ان کو عطا کی. یہ کیسے بادشاہ تھے کہ روزانہ ان کی سخاوت جو تھی وہ اتنی زبردست تھی کہ روزانہ ہزاروں لوگ جو تھے وہ ان کے لنگر پاک سے کھانا کھاتے تھے، اور بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے اہل خانہ پہ صرف 2 درہم جو تھے یا دینار تھے وہ خرچ کیا کرتے تھے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی اور ان کے روزہ رکھنے کی بڑی تعریف فرمائی. آپ نے کہا کہ ان کے روزے بڑے خوبصورت تھے. آج رمضان پاک میں ان کا ذکر پاک ہم خاص طور پہ کیوں کر رہے ہیں، وہ اس حوالے سے کہ زبور جو ان پہ کتاب نازل ہوئی تھی
حضرت داؤد علیہ السلام پہ، وہ بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئی تھی۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ساری آسمانی کتابیں جو تھیں وہ رمضان پاک کے مہینے میں ہی نازل ہوئیں، بشمول قرآن حکیم جو اللہ تعالیٰ کا آخری کلام، آخری کتاب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقتیں عطا فرمائی تھی، آپ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، اور ہاتھ میں اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی تھی، اشارہ کرتے تو پہاڑ ساتھ چلنا شروع ہو جاتے، ہواؤں پہ آپ نے حکومت کی، فضاؤں پہ آپ نے حکومت کی، پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، پرندے آ کے حور و طیور، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خوش آوازی عطا کی تھی، لحن داؤدی جو ہے وہ ضرب المثل بن چکی ہے۔ مجھے بہادر شاہ ظفر کے وہ ستیلے بیٹے کا، فخرو میاں کا شعر یاد آتا ہے، اور اس پہ بڑا صادق آتا ہے۔ اس نے کہا کہ ان چاروں کو جادوئے ستم دیکھا ہے فخرو، ایک حسن کو، آواز کو، دولت کو، ہنر کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چاروں صلاحیتیں جو تھی وہ بے پایاں عطا کی تھی۔ اور وہ کسی نے جو کہا تھا کہ جب ہم چلیں تو کوئی بھی میرا نہ ساتھ دے، جب وہ چلے زمین چلے آسماں چلے۔ تو حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ چلتے تھے، ساتھ پہاڑ بھی چلتے تھے، حور و طیور بھی ساتھ چلتے تھے، اور پرندے جو تھے وہ آ کے آپ کے پاس بیٹھ جاتے جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تھے۔ اتنی خوبصورت آواز تھی کہ وہ سیدھی دلوں کے اوپر اترتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حضرت داؤد علیہ آل داؤد کی طرح جو توجہ سے کوئی 3 کام کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو بھی وہی فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے 3 عمل ہیں جو آل داؤد کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا یہ ہے رضا اور غضب، دونوں حالتوں میں انسان انصاف پہ قائم رہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا غنا اور فقر، دونوں حالتوں میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرے۔ اور تیسرا فرمایا کہ خفیہ اور اعلانیہ دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ آپ کیسے حکمران تھے؟ راتوں کو نکل جاتے اور جا کے لوگوں سے ملتے، بھیس بدل کر اور پوچھتے کہ کیسا حکمران ہے داؤد؟ تو لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے۔ ایک دن ایک فرشتہ ملا، اس نے کہا داؤد بہت اچھا بادشاہ ہے، بڑا ہمدرد ہے لوگوں کا، لیکن بیت المال سے وظیفہ لیتا ہے، کھاتا ہے۔ آپ نے اسی دن سے وہ ختم کر دیا، اور آپ زرہ بناتے تھے، اس سے جو پیسے آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صنعت کا کمال عطا کیا تھا۔ جیسی زرہ آپ بناتے تھے دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا تھا، اس سے بھی جو پیسے آتے وہ آپ غرباء پہ جو ہے وہ خرچ کرتے تھے، اور اپنے لیے بہت کم جو تھا وہ رکھتے تھے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھیوں میں سے 4 گروہ تھے اس وقت تو آپ کی امت میں۔ پہلا گروہ وہ تھا جو آپ کے متبعین تھے، صاحبان اخلاص تھے، وہ امر بالمعروف کرتے تھے اور نہی عن المنکر کرتے تھے۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ کبھی نیکی کی بات کر دیتا تھا، کبھی چپ کر جاتا تھا، جو کچھ ہوتا رہے وہ دیکھ کے چپ رہتے تھے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو ظلم اور برائی کے خلاف خاموش رہتے تھے، جس طرح کوفے والے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا مجھے کربلا کے واقعات سے اتنا دکھ نہیں پہنچا جتنا کوفے کے لوگوں کی جو خاموشی تھی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ ٹوٹل ان کے نافرمانوں کا وہ چوتھا جو وہ گروہ تھا۔ تو پھر جب انہوں نے آپ کی حضرت داؤد علیہ السلام کی جو تھی وہ تکذیب کی اور آپ کی بات نہیں مانی، تو پھر ایک دیوار کھینچ دی گئی، اور پھر ان کا حالت نافرمانوں کا کیا ہوا جب آپ نے دیکھا تو کچھ بندر بن چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہوتی ہے اس کے رنگ جو ہیں عذابوں کے مختلف، آج بھی جس طرح کے افعال دنیا میں لوگ کرتے رہے ہیں یہ شکلیں بدل جاتی ہیں، تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ باوجود اتنے گناہ ہونے کے باوجود، اتنے ظلم دنیا میں ہو رہے ہیں، اس کے باوجود شکلیں نہیں ابھی تک بدلی۔ ناظرین کرام، مہمان تو سب جی متعارف ہے، آپ جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں، علامہ محمد برکاتی، علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، آج تینوں مہمان ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ اور شیر میاں داد کو تو پورا ملک نہیں پوری دنیا جانتی ہے ماشاءاللہ۔ تو شیر میاں داد سے ابتدا کریں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، بہت خوبصورت لباس پہنا جی آپ نے، شکریہ جی ماشاءاللہ۔ کیا سنائیں گے؟ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد نور مجسم۔ بسم اللہ۔
طلب کرتی ہے رحمت تیری، دل دھڑکتا ہے تو آتی ہے یہی ایک آواز ہے کہ تیرا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال تنویر جمال خدائی، یا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں، الہی بول بالا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا، تو جہاں فدا تیرے نام پر ہے، سکوں فضا تیرا نام بھی، تیری ذات پر ہو درود بھی، تیرے نام پر یہ سلام بھی، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی۔ میں کیا بتاؤں کہ تم کیا ہو یا حبیب اللہ، حسین جمیل ملیح وجیہ ذلہ، جو بدر چہرہ تو واللیل ہے یہ زلف سیاہ، کہ خط کے رخ چے جبی لا الہ الا اللہ، محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، تیرا وصف بیان ہے کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، آقا 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 تیری کون کرے گا بڑائی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، بولنا سرکار کا قرآن کی تفسیر ہے، تیری کون کرے گا بڑائی، آقا تیری کون کرے گا بڑائی، آقا تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا وصف بیان ہے کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، ما اجمل کا تیری
لقا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن کے قربان آقا تیرے ایک سخن کے قربان آقا تیرے ایک سخن کے قربان یا رسول اللہ تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن کے قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یہ رنگ بہار یہ گلشن یہ گل اور گل کا جوبن یہ گل اور گل کا جوبن تیرے نور قدم کا دھوون اس دھوون کی رانائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد یا رسول اللہ یا حبیبی یا مولا تصویر کمال میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا مدینے والے طیبہ والے آقا ویلکم بیک ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو 4 باتیں خصوصی طور پہ عطا فرمائیں. پہلی یہ تھی کہ ان کو اللہ نے مضبوط سلطنت عطا فرمائی، مضبوط حکومت تھی، دانا اور مدبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی اور ان کی حکمت کی تعریف رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن تکلم عطا کیا تھا اس طرح کا کہ جب یہ تلاوت کرتے تھے زبور کی تو فرات کا پانی وہیں رک جاتا، دریا رک جاتے تھے ان کی تلاوت کے وقت، اور پرندے آ کر ان کے پاس جو تھے وہ بیٹھ جاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے حسن خطابت اور حسن تکلم دونوں وافر عطا کی تھی. جی خان صاحب، حکمت کیا ہے؟ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جی، مَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. ٹھیک اللہ رب العزت کا ہم جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے حبیب اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت ہمارے سامنے وہ سارے خوبصورت پھول رکھ دیے کہ جن کی بدولت انسانیت کو مہکایا جا سکتا ہے. ٹھیک. قرآن کریم کسی قصے کو قصے کے طور پر نہیں بیان کرتا. ہم جب سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں غور کرتے ہیں تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ دنیا کے وہ بدترین انسان جنہوں نے دولت، طاقت اور اختیار کی وجہ سے لوگوں کو غلام بنایا، لوگوں کی زندگیاں دوبر کیں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے، انسانیت کو ذلیل کیا، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر ان کو راہ راست دکھایا کہ جب تک تم میری زمین کو فساد سے بھرتے رہو گے میں بھی تمہاری سرکوبی کرتا رہوں گا. 70 سال انہوں نے نافرمانی کی ہے ان کی قوم نے.
جی ہاں، وہ تو ایک ہفتے کے روز ان کو شکار کرنے کی ممانعت تھی، اس سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو چرایا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام جن حالات میں منصہ شہود پر اس شان سے آ رہے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العزت جن بندوں کو اس مقصد کے لیے چن لیتا ہے وہ یہ ہیں کہ آپ قوم عمالقہ کے ظلم کی بدولت اس زمین پر بنی اسرائیل کی زندگی اجیرن بن چکی تھی۔ جالوت نامی ایک زبردست آدمی تھا جس کے سر پر جو خود ہوتا تھا اس کے کئی من وزن لوگوں نے بیان کیا ہے، بڑا اور طاقتور، پیتل کا جو وہ زریں پہنتا تھا اس کو، اور قد بھی اس کا بہت لمبا تھا، لیکن اس نے بنی اسرائیل سے زندگی کا حق چھین لیا تھا اور یہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ اب بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر کے اسی بات کی طرف دعوت دی کہ ہمارا تو مقصد انسانیت کو فروغ دینا ہے، اس کے اندر سکون لانا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کی اس جماعت کو آپ نے دیکھا کہ اذ قالوا لنبی اللہ ابعث لنا ملکا، جو ظالموں کے ظلم سے اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجیے۔ انہوں نے طالوت کو مقرر کیا۔ اب اس پر بھی وہ لوگ نبی علیہ السلام کی بات کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنے کی بجائے وہاں بھی اعتراضات، جی ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، یہ تو کوئی زیادہ خاندانی وہ نہیں پس منظر رکھتے، ان کے پاس مال و دولت زیادہ نہیں ہے تو ان کو آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام، اب یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا پیارا نام جب ہماری زبان پر آتا ہے تو وہ ایک ہی سبق دیتا ہے کہ نبی کا اللہ سے جو تعلق ہے اس کی بنیاد پر اولاد آدم پر لازم یہ ہے کہ ان کے احکام کو بلا چون و چرا تسلیم کرے، اس کے آگے گردن جھکا دے، اسی میں ان کے لیے حکمتیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے بتایا کہ ان آیت ملک ہی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ چنانچہ وہ چلے، حضرت طالوت حضرت شموئیل علیہ السلام کے کہنے پر لشکر لے کر چلے، تو اس میں سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام جو عیشا کے بیٹے ہیں اور 9 سلسلوں سے آپ کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور اس لشکر میں یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ والد کے ہمراہ تھے اور سب سے کم عمر تھے۔ ٹھیک، ساتھ دیا انہوں نے، جی ہاں، وہ طالوت کا ساتھ دیا انہوں نے۔ اچھا جی علامہ صاحب، 2 باتیں، پہلی یہ کہ 1,24,000 پیغمبر آئے اور دعوت توحید ہر ایک نے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک نہیں، یہ ایک جو بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب یہ گئے تو کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے جتنے انبیاء کرام تھے، اللہ کا پیغام جب دیتے تھے تو پھر وہ پورے قوت اور طاقت کے ساتھ جو جا کے پیغام دیتے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ہستی کے حوالے سے ہم یہاں پر ڈسکشن کر رہے ہیں، یقینی طور پر یہ ہمارے لیے عبادت ہے، احادیث کثیرہ کی روشنی میں کہ انبیاء کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہوا کرتا ہے اور صالحین کا ذکر جو ہے گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا، کیوں پہلے امتوں کا ذکر جو ہے قرآن مجید فرقان حمید نے اصل میں مثال وہاں دی جاتی ہے جہاں کسی کو کوئی معاملہ سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو، ٹھیک، پھر اس کو مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ اب سمجھنا آسان ہو جائے۔ ٹھیک، انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واقعات بما حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے جو بیان قرآن پاک نے کیے ہیں، اس کی 2 جہتیں ہیں۔ ایک تو قرآن پاک نے تاریخ بھی بیان کی ہے، چونکہ یہودیوں کے اندر تاریخ اپنے ہی آبا کی مسخ ہو چکی تھی، ٹھیک، اور وہ اس میں رتب و یابس بہت زیادہ کرتے تھے، تو قرآن مجید نے ان کی بھی اصلاح کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی اصلاح کی کہ اگر وہ انبیاء کی اولاد ہو کر اگر اللہ کی نافرمانی کریں تو ان پہ عذاب آ سکتے ہیں، تو تم سارے کے سارے امت مصطفیٰ انبیاء کی اولاد نہیں ہو، لہٰذا تمہیں جس طرح ہم نے بڑی شان والے نبی دیے، اب تمہاری ذمہ داری بھی اسی طرح بڑھ گئی ہے۔ کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، اب تمہاری ذمہ داری بڑی ہے۔ اچھا ایک اور بات اس میں آپ کی قطع کلامی ہو رہی،
کہ قرآن حکیم نے کہا کہ ہم اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کا ذکر اس لیے آپ کے سامنے کرتے ہیں تاکہ آپ کے قلب اثر کو تقویت ہو کہ پہلوں سے بھی بڑی بڑی زیادتیاں ہوئیں، آپ سے اگر زیادتی ہے کفار مکہ کر رہے ہیں تو پہلوں پہ بھی بڑے ظلم و ستم ہوئے، یہی بات ہے؟ بالکل اسی طرح ہے، نحن نقص علیک من انباء الرسل، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ رسولوں کے واقعات ہم خود آپ کو بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط فرما دیں۔ حالانکہ حضور کا دل تو پہلے ہی مضبوط ہے، لیکن یہ امت کے لیے بھی استعارے کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ جہاں تمہیں کوئی پریشانی بنے تو پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کے واقعات کربلا دیکھو، طائف دیکھو، کربلا دیکھو، اور اس کے بعد ثابت قدمی اختیار کرو۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام 13 بھائی تھے، آپ اپنے بھائیوں میں سے چھوٹے تھے۔ یہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ 13 بھائی تھے، آپ چھوٹے تھے، اور ابتدا میں آپ بکریاں چراتے رہے، اور پھر جب یہ طالوت کا واقعہ ہوا ہے تو اس وقت اس نے اعلان کیا تھا کہ میں جو میرے ساتھ چلے گا اور جالوت کو قتل کرے گا اپنی نصف حکومت بھی دوں گا، اور اس کے ساتھ میں اپنی دامادی میں بھی ان کو لے لوں گا جو بھی ایسا کرے گا۔ اب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، لوگ تو ادھر ادھر کوشش کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود جالوت کو مارنے کا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ان کے اندر اتنی جرت نہیں تھی، پاور نہیں تھی کہ براہ راست اسے ٹکرا سکیں۔ اب یہ ہوا کہ یہ اعلان چلتے چلاتے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام تک بھی پہنچ گیا۔ آپ وہاں سے چلے، بکریاں چرا رہے تھے تو وہاں سے چلے، راستے میں ایک کنکر نے آپ کو مخاطب کیا، اچھا، اور وہ کہنے لگا حضرت آپ جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے لیں، میں وہ کنکر ہوں جو حضرت ہارون علیہ السلام نے استعمال کر کے اپنے دشمن کو قتل کیا تھا۔ اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ ان پتھروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نبی آ رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ اور انبیاء کرام سب کی زبانیں سمجھتے ہیں، چاہے وہ شجر ہو، حجر ہو، یہ جو درندے ہوں، پرندے ہوں، سب کی زبانیں سمجھتے ہیں۔ اور اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ وہ پتھر جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ہاتھ کا ایک دفعہ لمس لے لیا، اس کو خبر ہو جاتی ہے کہ کون آ رہا ہے، کس لیے آ رہا ہے۔ تو جن ہستیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں کھلاتے رہے ہوں گے، جن ہستیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پہ لپٹاتے رہے ہوں گے، ان کے مقام اور مرتبے کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اور جو آپ کی محفل پاک میں آپ کے قریب ترین دوست ہوں، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب جب آپ چلے، آپ نے وہ پتھر لے لیا، کنکر تھا چھوٹا وہ لے لیا، آگے چلے تو ایک اور کنکر بولا، اس نے کہا حضرت مجھے بھی لے لیں، میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کنکر ہوں، مجھ سے انہوں نے اپنا دشمن قتل کیا تھا، آپ نے اس کو بھی لے لیا۔ پھر آگے چلے تو ایک اور کنکر بولا، اس نے کہا مجھے بھی لے لیں، اللہ میرے ذریعے آپ کا دشمن جالوت قتل کروائے گا۔ واہ! آپ نے تینوں کنکر ڈال لیے اپنے پاس، جو آپ کے بکس وغیرہ یا تھیلا، اس کے اندر ڈالیے۔ جیسے ہی تینوں اکٹھے ہوئے، اللہ کی قدرت دیکھیے، تینوں کنکر الگ الگ تھے لیکن ملتے ہی تینوں اکٹھے ہو گئے۔ اچھا، ایک بن گیا، میں تبدیل ہو گئے، 3 in 1۔ جی 3 in 1۔ اب آپ گئے تو جو صفیں بنی ہوئی تھی ان کے سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ طالوت نے جب آواز دی تو کوئی بھی نہ نکلا، تو حضرت داؤد علیہ السلام خود نکل کر سامنے آئے، انہوں نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ یہ پورا کا پورا معاملہ کر کے آپ جب گئے ہیں، اب دیکھیے میں اس واقعے کو 2 واقعات کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا واقعہ، خیبر کا مرحب والا، مرحب کو جو آپ نے گرایا، اور دوسرا واقعہ آپ کا خندق کا جب عمر بن عبد ود کو گرایا۔ جب یہ لڑنے کے لیے گئے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، دونوں ہی بڑے بہادر، بڑا ان کا شورا تھا۔ جب یہ لڑنے گئے ہیں تو وہی جملہ جو عمر بن عبد ود بعد میں حضرت مولا علی سے بول رہا ہے، یہ جملہ بولا جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، کہنے لگا تم آئے ہو لڑنے، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبد ود نے بھی حضرت مولا علی سے کہا تھا میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، انہوں نے فرمایا میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد جس طرح وہ مرحب پورے کا پورا زیرہ بختر میں بند تھا، اسی طرح یہ بھی بند تھا۔ پھر یہ ہوا کہ جیسے ہی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہوا، تیز ہوا چلی، اس کا خود اڑا۔ آپ فلاخن کے ماہر تھے، آپ نے وہ کنکر جب پھینکا زور کے ساتھ تو اس کے وہی 3 حصے پہلے والے ہو گئے، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، اور ایک سیدھا پیشانی میں جا لگا، اور وہ زمین پہ دھڑم سے گرا۔ آپ نے جا کے اس کی گردن تن سے جدا کر۔ جی جناب، سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات عطا فرمائے تھے، اور یہ بنی اسرائیل بد نصیب ہیں، انہوں نے انبیاء کی تکذیب بھی کی ہے، انبیاء کو شہید بھی کیا ہے۔ کتنے انعام تھے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا، ناشکرے تھے۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑے شکر گزار تھے داؤد علیہ السلام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، بے شک ایسا ہی ہے، اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی عبادتوں کی تعریف کی،
اور فرمایا کہ نمازوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے، سبحان اور روزوں میں سے سب سے پسندیدہ روزے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی نماز کا تذکرہ کرتے فرمایا کہ آپ نصف رات سوتے تھے، پھر رات کے 1/4 حصے میں آپ بیدار ہو جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرماتے، اور رات کے آخری حصے میں پھر آپ جو ہے وہ آرام فرمایا کرتے تھے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتدال کا جو ہے وہ اسلام مطلب شروع سے اعتدال کا دین چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام کی روزوں کی تعریف فرمائی گئی، تو روزوں کا آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار فرماتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ روزے یہی ہیں۔ اور پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر کثرت سے تحمید و تمجید و تحلیل جو ہے بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ سیر نگاروں نے آپ کے لکھا ہے، معارج النبوہ میں روایت ہے کہ آپ محراب میں اپنے حجرے میں عبادت فرما رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک نور طلوع ہوا ہے اور بار بار وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مخاطب ہوئے کہ پروردگار عالم یہ نور کیسا ہے جو بار بار مجھے جس کی زیارت ہو رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پیارے محبوب علیہ السلام میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ واہ سبحان تو اللہ، آپ کو جب پہچان کروائی گئی تو آپ کے بارے میں معارج النبوہ میں روایت لکھی گئی ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ آپ کا یہ معمول مبارک ہو گیا کہ آپ جب بھی عبادت کے لیے بیٹھتے تو اس عبادت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف کلمات کے ساتھ آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بھی کثرت کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی ہی وہ مشہور جو عبادت کے کلمات ہیں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ وہ کلمات احادیث طیبات میں بھی بیان فرمائے گئے کہ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کو یہ اتنے محبوب ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ کرامن کاتبین یہ اللہ کی بارگاہ میں جب مطلب کہنے والا کہتا ہے تو لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مطلب کرامن کاتبین یہ کہتے ہیں کہ ان کلمات کے پڑھنے والے نے ہمیں ثواب لکھنے سے عاجز کر دیا کہ ہم تو تھک گئے، اتنا ثواب اس کا بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے فرماتا ہے کرامن کاتبین سے کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں بس یہ کلمات لکھ دو، اس کا اجر میں خود اس کو کل بروز قیامت عطا فرماؤں گا۔ تو یہ کلمات بھی ہمیں سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ملتے ہیں، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی جہاں عبادت کا بڑا مطلب زہد و ورع کا تقوی اور شہرت بیان فرمائی گئی، وہاں آپ کے عدل و انصاف کا بہت زیادہ جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے۔ قبلہ غازی صاحب اس میں ایک بڑا ہی مخیر و القول قسم کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کا جو کاشانہ پرنور تھا، وہاں پہ جو آج مطلب یہ اسرائیل کا جو ایریا بنتا ہے، مطلب بیت المقدس شریف کا ایریا بنتا ہے، وہاں پر ایک سونے کی زنجیر لٹکی ہوئی تھی۔ اچھا، سونے کی زنجیر جو ہے وہ اس کے ذریعے سے انصاف ہوتا تھا کہ جو بندہ مطلب سچا ہوتا تھا وہ اس تک پہنچ جاتا تھا، اور جو بندہ جھوٹا ہوتا تھا وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو ایک معاملہ اس طرح کا پیش آیا کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کے قیمتی موتی چرا لیے، اور مقدمہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ آپ نے وہ ہے وہ زنجیر عدل کہہ لیجیے اس کو، یا سونے کی زنجیر جو لٹکائی ہوئی تھی، اس کے پاس دونوں کو باری باری جانے کے لیے کہا، اور عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہوا کہ پہلے جو مدعی تھا وہ گیا تو وہ آرام سے سونے کی زنجیر کو اس نے چھو لیا، اور اس کے بعد جو مدعا علیہ تھا کہ جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے چرایا ہے، وہ جب مطلب سونے کی زنجیر کی طرف بڑھنے لگا تو نہیں، وہ بھی پہنچ گیا۔ اچھا، یہ عجیب و غریب، یہی تو معاملہ ہوا، وہ بھی پہنچ گیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ اس نے وہ قیمتی موتی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی کے اندر چھپائے ہوئے تھے، اور وہ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ مطلب میں تو اب یہاں پہ پکڑا جاؤں گا، میرا بھید کھل جائے گا اور میرا جرم ثابت ہو جائے گا کہ میں نہیں پہنچ سکوں گا، تو اس نے یہ کیا کہ وہاں جانے سے پہلے وہ چھڑی مدعی کی طرف پھینک دی، اور دل میں یہ کہا کہ پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں اس چوری سے توبہ کرتا ہوں، تو میرا پردہ رکھ لے، میرا بھید نہ کھلے۔ تو وہ مطلب لوگ سمجھنے سے قاصر ہو گئے کہ معاملہ کیا ہوا ہے، اور اس پر پھر اس زنجیر کو جو سونے کی آسمان سے نیچے زمین تک لٹک رہی تھی اس کو پھر ہٹا دیا گیا کہ لوگوں کو اس پر اعتماد ختم ہو گیا، لیکن اللہ تبارک نے اس کا پردہ نہیں کھولا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ چاہے کسی بھی لمحے میں کسی بھی موڑ پر
صرف دل ہی دل میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے گناہوں سے نادم و شرمندہ ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لے آئے, توبہ کر لے, تو رب تعالیٰ عز و جل اسے معاف فرما دے. آج بھی پوری دنیا توبہ کر لے کہ جو ہم سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے حوالے سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, اس سے ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوری عذاب جو ہے دور کا. آج بڑی خوشی کی خبر ہے جی علامہ صاحب, آپ تینوں مہمانوں کی, ناظرین کے لیے بھی. ناظرین کا میسیچیوٹس جو شہر ہے امریکہ کا, اس میں کل سے اجازت ہو گئی اذان کی, لاؤڈ سپیکر پہ اذان ہو رہی ہے, اور کینیڈا کے پورے ملک میں اجازت ہو گئی ہوئی ہے, اذانیں ہو رہی ہیں لاؤڈ سپیکر پہ. تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں شروع تو ہو گئی, اب ہمارا کام ہے کہ اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلائیں. زمین ہموار ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ جو تکلیف آئی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, لگتا ہے کہ وہی کوئی معاملہ ہونے والا ہے. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, ادھر سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی. یہ کل کی بات بتا رہا ہوں, کینیڈا میں بھی اذان ہو رہی ہے لاؤڈ سپیکر کے. اور جو میرا اس وقت حال ہوا ہے, جیسے وہ چشتی قوالی سن کے کرتے ہیں نا, بس میرا دل کر رہا تھا کہ میں جا کے وجد کروں اس بات. جرمنی میں بھی ہے جی, یہ تصدیق ہوئی ہے, میں نے بھی یہ دنیا میں ہوگی, اس سے جان چھوٹ نہیں سکتی, یہ کرنا پڑے گا. یہ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ پوری نوع انسانی کو اسی حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے. قرآن بھرا پڑا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے صحیفے, جتنی کتابیں آئیں, ان میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جیسے یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح انہیں پتہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آ رہے ہیں, دنیا سے ظلم و ناانصافی کا خاتمہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ان تمام اولاد آدم کو اخوت اور مودت اور محبت کا پیغام دینے آ رہے ہیں. یہاں تو نفرتیں نے ہی جنم لے کر آج جس طرح انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے, کشمیر ہو, فلسطین ہو, انڈیا ہو, جس طرح مسلمانوں کے ساتھ اور غریب اور کمزوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ لوگو آؤ امن کی طرف, پیار کی طرف. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی اس پر مہر کیا بنی ہوئی تھی؟ لا الہ الا انا و محمد رسولی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مکتوبات پر جو مہر لگاتے تھے اس پر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام انہوں نے کندہ کرایا ہوا تھا. خان صاحب آپ کی بات کی تائید میں یہ جو سانگز آف سولمن ہے نا, اس میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے بنی اسرائیل کی بیٹیوں, میں آپ کو اپنے محبوب کا تعارف کراؤں, اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو حسن کا سراپا بیان کرتے ہیں, وہ بالکل یہ جو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ کی نعت ہے نا کہ اے صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں. اور وہ جو فکرہ ہے کہ چٹے دند موتیاں دیاں ہیں کلیاں, وہ تمام وہ لگتا ہے اس نعت کا جو سانگز آف سلمان ہے وہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اسی طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی نعتیں جو میں نے پڑھی ہیں, ایگزیکٹ وہی لفظ جو ہیں وہ سانگز آف سلیمان میں ہیں, وہ سارے وہاں پہ موجود ہیں. جی میرے ساتھ کچھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. جی ولید صاحب فرمائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ داؤد علیہ السلام کا ٹاپک وہ پوچھ رہا کہ ان کی آل اولاد کے بارے میں بتا رہے ہیں ذرا. کن کے آل پاک؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی. اچھا ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں مسز حمید لاہور سے بول رہی ہوں. جی بسم اللہ. مجھے آپ الحمدللہ آپ کی ماشاءاللہ علماء کرام سے یہ عرض کرنی ہے کہ اس زمانے میں ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جی نیکسٹ جی. السلام علیکم. ہیلو. جی فرمائیں جناب. السلام علیکم جی. میسم تمار عرض کر رہا ہوں جی شرک پور شریف سے. بڑا زبردست نام ہے جی, بہت ریئر نام ہے. جی فرمائیں. جی شکریہ. سوال سر یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے جو لحن داؤدی مشہور ہے, ہاں, اس سے مراد یہ سر ہے جو ہم نعت سر میں پڑھتے ہیں, قصائد سر میں پڑھتے ہیں, یہ ذرا وضاحت فرما دیجیے گا. تلاوت. جی نیکسٹ جی. السلام علیکم.
جی شیروانی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کوئی مصرع ہی سنا دیں, شعر سنا دیں نعت کا. اچھا جی. بہت اچھی آواز ہے ان کی. تمہاری یاد سے دل کو ملی ہے راحتیں کیا کیا, تمہاری یاد سے دل کو ملی ہیں راحتیں کیا کیا, اور تمہارے ذکر نے ٹالی ہیں مشکلیں کیا کیا, تمہارے ذکر نے. کوئی سوال شیروانی صاحب؟ بہت شکریہ. سوال یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صاحبزادی جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی. نہیں وہ تو دور ہی مختلف بنتا ہے. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت پہلے تھے اس لیے. جی خان صاحب اپنا سوال. جی اولاد پاک انہوں نے پوچھا ہے. حضرت سلیمان ان کی اولاد ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان کے علاوہ ان کی کسی اولاد کا ذکر بہت نہیں. آپ کا سبجیکٹ آ گیا جی. اسلامی بھائی بتائیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کوئی عمل کرے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. استغفار کی طرف ہیں. جی قبلہ غائب صاحب, سب سے ضروری تو استغفار ہے, اس کی کثرت کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کی جائے, اور دنیا توبہ کرے. وہی بات جو میں نے کہی. بالکل استغفار وہی طلب مغفرت ہے. اچھا جی لعن داؤدی سے مراد وہ پوچھ رہے ہیں. لحن تو آواز کو ہی کہتے ہیں. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اپنی آواز, اور خصوصاً ان کے ابا جی چونکہ وراثتی طور پر ملی تھی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام, ان کی آواز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش پیدا فرمائی تھی کہ جس وقت آپ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو اس وقت آسمانوں پہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی آپ کے قریب آ کر بیٹھ جاتے, اور ساتھ کوئی پہاڑ ہوتے تو آپ کی آواز کے ساتھ وہ بھی مل کے پڑھنا شروع کر دیتے. اس سے مراد تلاوت ہے, زبور کی تلاوت ہے. اچھا باقی وہ جو شیروانی صاحب نے پوچھا وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تو اتنا 500 صدی سال پہلے سے ان سے زیادہ گزر گئے, عرصہ گزر گیا, وہ تو کوئی تقریباً 500 سال سے بھی زیادہ. جی وہی, وہ تو یہ بات نہیں ہے. جناب شیر میاں داد جی جناب, محفل کا جو ذوق ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیا سنائیں گے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کملی والے محمد تو صدقے میں جان, جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لی. واہ سبحان اللہ. دنیا بدل دیندے وہ نہیں منگدا تخت تے تاج بری, جو محمد دے در دا فقیر ہوئے. کملی والے محمد دا صدقے میں جان, صلی اللہ علیہ محمد دا صدقے میں جان, جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. کملی والے محمد دا صدقے میں جان, جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جان, کملی والے محمد صلی اللہ علیہ صدقے میں جان, جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. میری بخشش وسیلہ محمد
मुहम्मद दाना बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई ओदे बाजों कोई दुनिया ते प्यारा नहीं 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 ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा ही नहीं ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं जे ना हुंदे मुहम्मद ना हुंदा जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई मुहम्मद ना हुंदा जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई लाया बदुआं नूं सीने कमाले होया लाया बदुआं नूं सीने कमाली होया लाया बदुआं नूं सीने कमाले होया लाया बदुआं नूं सीने कमाली होया कोई हबशी तो हजरत बिलाल होया कोई हबशी तो हजरत बिलाल होया आए दर ते सवाली नूं कीती नहीं ना आए दर ते सवाली नूं कीती नहीं ना जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई सवाली नूं कीती आए दर ते सवाली नूं कीती नहीं ना जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई दसो बारां च रोया ते किहड़ा दिली दसो बारां च रोया ते किहड़ा दिली पैदा सोना जे होया ते खेना दे लई पैदा सोना जे होया ते किहड़ा दिली क्यों नहीं मंगदे तुसी काली कमली दी छां मंगदे तुसी काली कमली दी छां जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई मंगदे तुसी काली कमली दी मंगदे तुसी काली कमली दी छां जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई नाल उंगली इशारे दे चन तोड़िया 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 गया सूरज आगा वल पिछा मोड़िया गया सूरज अगावल पिछा मोड़िया कलमा सोने मुहम्मद दा पढ़िया पुता कलमा सोने सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद दा पढ़िया पुता जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई कलमा सोने मुहम्मद दा पढ़िया पुता जिन्ने आके गरीबां दी बां वैरी पत्थर भी मारन ते हसदे रे तेरी पत्थर भी मारन ते हसदे रहे वैरी पत्थर भी मारन ते हसदे रे तेरी पत्थर भी मारन ते हसदे रहे फिर भी राहे खुदा सब नूं दसदे रे फिर भी राहे खुदा सब नूं दसदे रहे बड़ी सिफतां च भरिया है सारा कुरान बड़ी सिफतां च भरिया है सारा कुरान जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई भरे आए सारा
مستانی مخمور اکھی ان مغفریاں اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانا تھا سچ آکھا تے رب دی میں شانہ تھا جس شان تو شان سب بنیا جس شان تو شان سب بنیا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا اس دا کھیاں جتھے جا لڑیاں بڑی صفات بھرے آئے سارا پورا جنہیں آتے غریباں دی باں پھڑ لئی کملی والے محمد کو صدقے میں جان جنہیں آگے غریباں دی باں پھڑ لئی ناظرین کرام، وقفے میں لاہور سے رابعہ بٹ بیٹی نے پوچھا ہے کہ جی وہ جو سانگز آف سلمان کا آپ نے ذکر کیا وہ کس کتاب میں ہے؟ وہ اس پہ ایک مستقل کتاب ہے بہت زبردست، وہ میں ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں، محمد فور ٹولڈ ان بائبل صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انگریزی میں کتاب ہے، پروفیسر عبدالستار غوری مرحوم کی، بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے 90 سال کی 80 سال کی عمر میں یہ کتاب لکھی تھی اور 90 سال برس کی عمر میں ان کا وصال ہوا. اس میں انہوں نے تمام احادیث سے ثابت کیا ہے کہ یہ جو سانگز آف سلیمان میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا ہے، یہ سارا احادیث مبارکہ جو ہیں ان میں ایک ایک چیز جو ہے وہ اس پہ بیان ہوئی ہے، اور سارے اشعار بھی انہوں نے اس میں دیے ہیں، سارے حوالہ جات دیے ہیں، اور صرف تورات میں، زبور میں، انجیل میں، سب میں جہاں جہاں سرکار کا حسن پاک ہے وہ سارا انہوں نے بیان کر دیا. بڑی زبردست کتاب ہے جی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. جی سبحان اللہ. نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ جہت خوبیوں، آپ کے خصائل، آپ کے اوصاف، وہ پوری کائنات کے اوپر حاوی نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنی ذات بابرکات کے بعد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا اور پھر آپ کے ہی نور سے آگے کائنات کو تخلیق کیا، لہٰذا جس کے اندر جو جلوہ نظر آتا ہے در حقیقت وہ جلوہ مصطفیٰ ہے، اور جو جلوہ مصطفیٰ ہے وہی جلوہ خدا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا اگر ہم باہمی معاملہ دیکھیں، کس قدر برکتیں اور کس قدر رحمتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہیں، اس سے کہیں بڑھ کے میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے وابستہ نظر آتی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ جب تلاوت فرماتے زبور کی تو اس وقت پہاڑ آپ کے ساتھ بولتے، ٹھیک، آپ کے ساتھ پرندے بولتے، ٹھیک، یہ آپ کا معجزہ ہے. اس کے برعکس اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو دیکھیں تو پھر آپ کی ذات مقدسہ کے ساتھ صرف آپ کے سامنے نہیں بلکہ آپ کے غلاموں کے ہاتھوں میں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے ہاتھوں میں بھی کنکریاں سبحان اللہ پڑتی رہی. سبحان اللہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا جب یمن گئے ہیں قاضی بن کے، تو کیا پہاڑ ذرے کیسے درود پڑھتے تھے. جی اسی طرح اگر ہم دیکھیں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں آنے کے بعد لوہا نرم ہو جاتا تھا. ٹھیک. تو لوہا تو گرم کر کے نرم کیا ہی جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مبارک یہ تھا کہ آپ پتھر کے اوپر پاؤں رکھتے تھے تو وہ بھی نرم ہو جاتا تھا.
حالانکہ پتھر ٹوٹا کرتے ہیں، نرم نہیں ہوا کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مبارک ہے کہ آپ کے قدم مبارک کے ساتھ، بلکہ جب غزوہ احد ہوا تو آپ کے لیے پہاڑ نے جگہ بھی دی، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لگا وہاں آپ کے سر مبارک کی بھی جگہ بنی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے معجزات میں دیکھیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ابھی ہم نے جو گفتگو کی تھی 3 کنکر ہی بولے ہیں، پہلے ہماری ڈسکشن میں آیا 3 کنکر بولے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے آمنے سامنے پہاڑ ہوتے ہیں، وہ بھی بولتے ہیں آپ کوہ صبیر پہ چڑھے تو صبیر کہنے لگا حضور مجھ پہ نہ آئیے، میں برداشت نہ کر سکوں گا کہ میرے اوپر آنے کی وجہ سے آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچی تو شاید میں نافرمانوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اس وقت غار ثور بولا، اس نے کہا حضور میرے پہ تشریف لائیے، میں آپ کی غلامی کے لیے حاضر ہوں۔ احد نے کیا کہا وجد میں آ کے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، وہ وجد میں آتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ جب سواری پہ سوار ہوتے تو اس وقت سوار ہونے تک جو ہے وہ پوری زبور شریف کی تلاوت فرما لیتے تھے، یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا۔ اب حضور کی ذات تو والا تبار ہے، اللہ نے یہ وصف حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھی عطا کیا کہ آپ پورے قرآن پاک کی تلاوت اتنی ہی دیر میں فرما لیا کرتے تھے، تو ذات مصطفیٰ والا تبار ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، آپ کو نصف حکومت ملی تھی حضرت طالوت سے اور اس کے بعد ملی تھی، لیکن حکومت رہی ان کی صرف فلسطین اور اس علاقے تک، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے 2 وزیر زمین میں ہے، 2 وزیر آسمان میں ہے، تو حضور کی بادشاہی زمینوں میں بھی ہے اور آسمانوں میں بھی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اس کا خود اڑایا اور اس کو مارا۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے وہ دونوں ان کو قتل کیا ہے، عمر بن عبد ود کو اور دوسرے مرحب کو۔ لیکن اب کوئی کہے کہ اس میں حضور کی تخصیص کیا رہی، آپ نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، تو پھر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام احمد بن حنبل کی مسند پڑھیے اور ابن ابی شیبہ کی المصنف پڑھیے، اس میں یہ حدیث بول بول کے دکھا رہی ہے اور چیخ چیخ کے سمجھا رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں علی منی و انا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ علی جا وہ دیکھے نا احد میں وہ جو آیا تھا جس نے کہا میں عرض کرتا ہوں اس پہ جا رہا ہوں، اس کو کھلاتا رہا ہوں اتنی دیر، میں چل رہا ہوں، میں نے کہا یہ نہ ہو کہیں آپ یہ بھول جائیں۔ اب یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، تو حضور کی چونکہ رحمت للعالمین ہے اس لیے آپ کے ہاتھوں اس طرح کا قتل رب نے نہیں کروایا، لیکن جو حضور نے پہلے جملہ بول دیا تھا یہ مجھ سے ہے، تو حضرت مولا علی کا قتل کرنا در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ہی اظہار ہے۔ جیسے کربلا کی شہادت جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح آپ نے جو کنکر مار کے اس کو گرایا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ نیزہ مار کے گرایا تھا، تو یہ تمام چیزیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، وہ پہلوان کون تھا جس نے کہا تھا میں کشتی لڑوں گا؟ یزید بن رکانہ۔ ہاں، اور رکانہ اتنا بڑا پہلوان پہ کیسے گرایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ گرایا، 3 ایسے ہاتھ لگایا نیچے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آپ ساری رات نہیں، رات کا کچھ حصہ عبادت کے لیے مختص کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر خود رب کائنات فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا سورہ مزمل او انقص منہ قلیلا، سورہ مزمل شریف۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مبارک آپ سے بڑھ کے بدرجہ اتم نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، آپ خود پہلی شریعتوں کے تابع رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے تابع، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے تابع نہیں رہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری کائنات کا، کل کائنات کا شارح اور شارح بنا دیا۔ اور آخری بات اس ضمن میں عرض کروں، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نو از غرق نجائنا، نہ یوسف از جہو حشمت، نہ ایوب از بلا راحت، نہ عیسیٰ آن مسیحہ دم، نہ موسیٰ آن ید بیضا۔ یہ میں نے مانا کہ نوح و موسیٰ، خلیل و عیسیٰ ہیں سب مکرم، مگر یہ نکتہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام ان کا۔ جی، لحن داؤدی مشہور ہے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شمائل ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ آپ نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا احسن وجہا و احسن صوتا
اللہ نے ہر نبی کو حسن بھی بے پناہ عطا کیا ہے اور آواز بھی ہر نبی کو بہت ہی حسین عطا کی ہے، لیکن آگے فرمایا کانا نبیکم احسنہم صوتاً و احسنہم وجہا، تمہارے نبی کی آواز بھی پہلوں سے بہترین ہے اور تمہارے نبی کا حسن بھی دوسروں سے آتا ہے۔ جی جناب ہاشمی صاحب، اسی کو نا آگے بڑھا لیں جو گفتگو اس وقت جاری ہے کہ خوشا یہ اعزاز کہہ رہا ہے مجھے زمانہ غلام ان کا زہے مقدر، یہ ہے یہ نسبت ہے میری پہچان نام ان کا۔ جی قبلہ غازی صاحب، بالکل یہ تو ایک اظہر من الشمس بات ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے افسر ہیں اور شب اسرا کے دولہ ہیں، تو یقیناً بزم کائنات کے آپ مطلب کہہ لیجئے کہ دولہ ہیں، تو آپ کے لیے تو ساری کائنات سجائی گئی اور پھر آپ کو سب کا حسن جو ہے وہ مطلب جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء کے خصائل، تمام کے معجزات ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئے، یہ درست بات ہے؟ جی بالکل۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ قبلہ غازی صاحب بات چشمے کی ہے، وہ آپ نے کون سا لگایا ہوا ہے؟ اگر محبت کے عینک لگائیں گے تو پھر ہر طرف محبت ہی محبت نظر آئے گی، اور اگر بغض دلوں میں ہے اور کینہ ہے تو پھر اس طرح سے ہی ہوگا۔ سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے مختلف واقعات بہت شرح و بسط کے ساتھ قرآن حکیم فرقان مجید میں بھی بیان فرمائے گئے اور آپ کے سیر نگاروں نے بھی لکھے۔ اس میں سے ایک واقعہ ایک بڑھیا کے مقدمے کا بھی ملتا ہے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے کہ میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میری 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، میں دن بھر محنت کرتی ہوں، کبھی راتوں کو بھی مجھے جاگنا پڑتا ہے اور میں سوت کاٹتی ہوں، تو میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے کہ میں اپنا وہ کاتا ہوا سوت ایک سرخ رنگ کے کپڑے میں باندھ کے اپنے سر پہ اٹھائے بیچنے کے لیے جا رہی تھی تاکہ اپنے بچوں کے کھانے پینے کا کچھ سامان لا سکوں، تو ایک پرندہ اس سرخ رنگ سے گوشت کا تاثر لے کے وہ میرا سوت جو ہے وہ اٹھا کے میرے سر سے لے گیا۔ اب دیکھیں کہ عجیب و غریب نوعیت کا مقدمہ ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کی ہواؤں پہ حکمرانی ہے، پرندوں پر آپ کی حکمرانی ہے، طلب کریں ان کو۔ تو وہ طلب تو خیر کیا کرنا تھا، اب بھی وہ اپنی شکایت پیش کر رہی تھی، وہ طلب کرنے کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے، تو اپنی وہ شکایت پیش کر رہی تھی تو وہ آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہا کہ ہم 10 تاجر ہیں اور آپ کی خدمت میں کچھ ہدیہ صدقہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب کے ہاتھوں میں 100 درہم جو ہیں یا دینار پکڑے ہوئے تھے اور وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اپنا ماجرا عرض کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ہم بحری سفر میں تھے، سامان تجارت لے کر آ رہے تھے کہ رستے میں شدید طوفان باد و باران نے ہمیں گھیر لیا اور قریب تھا کہ ہمارے بیڑا جو ہے وہ ڈوب جاتا، غرق ہو جاتا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ہم اپنے مال میں سے صدقہ دیں گے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا جس نے ایک سرخ رنگ کی گٹھڑی اٹھا رکھی تھی، وہ ہمارے پاس لے کر پہنچا اور اس کے اندر پھر سوت کتا ہوا تھا، ہم نے وہ سوراخ سوت لے کے اس سے بند کر دیے، جو پانی تھا اسے نکال کے باہر پھینکا، جس کی وجہ سے ہمارا بیڑا تباہی سے بچ گیا اور ہم نے وہ جو نیت کی تھی وہ پیسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تکوینی امور یہاں سے سمجھ آتے ہیں، تکوینی امور جناب خضر علیہ السلام والا اور جناب موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ اور یہ واقعہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں، اس سے تکوینی امور سمجھ آتے ہیں کہ بات کچھ اور ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں دنیا میں بلند ہونی ہے، جن پہ پابندی لگی۔ وہ پھر سارے پیسے جو 10 لوگوں نے 100 دینار جو ہے وہ آپ کو پیش کیے، وہ آپ نے اس بڑھیا کو دے دیے اور اللہ تعالیٰ نے دیکھی کہ اس کے لیے وہی آپ کی بات ہے کہ کیسے تکوینی نظام کے اندر اس کے لیے حسن انتظام فرما دیا۔ خان صاحب قرآن حکیم میں آپ کی شکر گزاری پہ بہت آیا ہے کہ آپ بڑے شکر گزار تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے سردار ہوئے، داتا صاحب نے ان کی بڑی تعریف کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، میں تیرا شکر قولی ادا کروں، فعلی ادا کروں، عملی ادا کروں، اور یہ شکر بھی تو تیری نعمت ہے، تیری عطا ہے نا کہ کسی کو توفیق دیتا ہے شکر کی، تو اس پہ پھر اس نعمت پہ شکر بھی واجب ہے۔ تو آواز آئی کہ اے داؤد آپ نے ہمارا جو شکر تھا اس کا حق ادا کر دیا۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ یہ شکر کی عطا نعمت بھی ادھر سے ہی عطا ہوتی ہے، رب توفیق دے تو بندہ شکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ تعالیٰ نے تمہیں داؤد علیہ السلام کی بدولت اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا لازماً نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم شکر گزار بنو، اور ساتھ ہی فرمایا وَقَلِيلٌ مِّن عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ امت کو تو شکر گزاری کے ضمن میں یہ نعمت ملی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
تم جس قدر شکر بجا لاتے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ما یفعل اللہ بکم بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اگر تم ایمان لا کر شکر گزار بنو تو وہ تمہیں مشقت میں ڈالے۔ آج کی ہماری یہ تکلیف جو جس سے ہمیں گزارا جا رہا ہے یہ بھی ناشکر گزاری کی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر اس کی طرف شکر گزاری کی طرف نہیں آ رہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے حوالے سے جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی پیغامات دیے ہیں، ان میں سے ایک بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک سفر پر ہیں، وہاں ضرورت پڑتی ہے ایک جانور کو ذبح کرنے کی، ایک صحابی اٹھتا ہے یا رسول اللہ اس کو ذبح میں کروں گا، دوسرا کہتا ہے اس کی کھال میں اتاروں گا، تیسرے عرض کرتے ہیں اس کا گوشت میں بناؤں گا، چوتھے کہتے ہیں اس کا کھانا میں تیار کروں گا۔ حضور علیہ السلام یہ سن کر فرماتے ہیں کہ پکانے کے لیے لکڑیاں میں لاؤں گا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہوتے ہوئے آپ لکڑیاں لائیں گے، ہم کس لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات فرمائی کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاؤں۔ القاسب حبیب اللہ، القاسب حبیب اللہ احب ان آکل من عمل یدیہ، میں پسند کرتا ہوں کہ میں خود کام کر کے کھاؤں، کیونکہ حضرت ان نبی داؤد علیہ السلام، بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدیہ، وہ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھایا کرتے تھے۔ تمام انبیاء علامہ صاحب خود اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے رہے، اور خود اپنے ہاتھ سے جو کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو تب بھی حصہ لیا ہے، جب جنگ خندق تھی تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جنگ خندق میں سب سے زیادہ حصہ آپ کا نہیں ہے؟ بالکل، یہ اسی طرح مشکل ترین مرحلہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ بدرجہ اتم پوری کائنات کے لیے رول ماڈل ہیں، تو اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام اسی طرح کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے جو اس دور میں اتنی خوبصورت اور نفیس ہوا کرتی تھی، اس میں چونکہ جوڑ نہیں ہوتا تھا کوئی ایسا، اور عام کوئی بندہ بنا نہیں سکتا تھا، تو اس لیے وہ بہت مہنگے داموں بکا کرتی تھی، 6,000 درہم تک۔ لوہا جو ہاتھ میں پانی بن جاتا ہوگا تو جدھر چاہے اس کو مولڈ کر لے، تو یہ 6,000 درہم تک وہ بکا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے آپ اپنے گھر کے اخراجات چلایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ اس میں وسلم سے خرچ کرتے تھے، زیادہ خرچ کرتے تھے، اچھا، بہت کم اپنے لیے رکھتے تھے جی، اس میں جو بڑھ گیا زائد وہ سارے کا سارا خرچ ہو جاتا تھا، اور انتہائی قلیل مقدار میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک موقع پر عرض کیا، یا اللہ میں کس قدر خوش بخت ہوں کہ میں جب تسبیح پڑھتا ہوں تو اس وقت میرے ساتھ یہ پہاڑ بھی پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر تیرے فرشتے بھی آتے ہیں، پرندے بھی آتے ہیں، اور مجھے تو نے حکومت بھی عطا کی ہے، مجھے زبور بھی عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ امام بہقی نے بیان کیا دلائل النبوت میں، اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا داؤدو انہو سیأتی من بعدک اسمہ احمد و محمد، اے داؤد علیہ السلام تمہارے بعد وہ ہستی تشریف لانے والی ہیں جن کا نامی اسم گرامی احمد ہے، محمد ہے، اور ابھی وہ آئے نہیں، لیکن میں پہلے بتاتا ہوں کہ وہ کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کریں گے، اور میں اس محبوب کریم علیہ السلام سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ ان کی امت کے اوپر میں نے لازم کر دیا جنت میں داخلہ، اور کسی اور امت میں جنت میں جانا حرام رہے گا جب تک اس محبوب کی امت جنت میں داخل نہ ہو۔ سب سے پہلے حساب ہوگا، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ جی، جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساحر صدیقی ہے، کمال کی بات کیا گیا، جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں، اور لوگو ارے لوگو میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں مجھے، سرکار ملے ہیں، اور نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے۔ جی بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ جو عالم ارواح میں پیش آیا سیدنا داؤد علیہ السلام کے حوالے سے وہ عرض کرتا ہوں مختصر، کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کی ذریت عطا فرمائی تو عالم ارواح میں وہ آپ کی پوچھ سے ساری باہر نکال کے آپ کو دکھائی گئی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی چمکدار جو ہے وہ ایک شخصیت نظر آ رہی ہے، لیکن بڑے مطلب چلے کہ
پستہ قد ہیں اور بڑے مطلب چھوٹے سے ہیں. تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ کے بیٹے سیدنا داؤد علیہ السلام ہیں. تو پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ تو بتایا گیا کہ ان کی عمر 60 سال ہوگی. تو آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ اتنا خوبصورت ہے اور اتنی چھوٹی سی عمر ہوگی. تو آپ نے کہا کہ ان کی عمر بڑھائی جائے. تو کہا گیا کہ ان کی عمر تو 60 سال کے دے دی گئی. کہا کہ میری عمر جو ہے 1000 سال، اس میں سے میں ان کو 40، بعض روایت میں آتا ہے کہ 60 سال دیتا ہوں. تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور اس میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو عمر دے دی گئی. سیدنا آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر بتائی گئی ہے. جب 960 یا 940 سال جو ہے وہ پورے ہوئے، فرشتہ اجل جو ہے وہ ملک الموت علیہ السلام پہنچے کہ جان سپرد کیجیے، آپ کا وقت آ گیا ہے. کہا میری تو عمر 1000 سال تھی، تم کیسے پہلے سے آ گئے؟ تو کہا جی وہ آپ نے اپنا حصہ ادھر بھی تو دیا ہے، آپ وہاں سیدنا داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر میں سے دے کر آ گئے. تو یہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ یہ خوبصورت واقعہ، لیکن مفسرین نے لکھا کہ چونکہ سیدنا آدم علیہ السلام وہ جو دیا ہوا تھا اس کو اس وقت آپ سے نسیان ہوا، آپ بھول گئے، تو اس وجہ سے آپ کی جو ذریت ہے اس میں بھی بھولنے کا معاملہ رکھ دیا گیا. نہیں یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ والے جب کسی کو دعا دیتے ہیں تو عمر میں برکت بھی ہو جاتی ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. پھر آپ کی عمر 1000 سال ہی رہی. پھر شیر میاں دار جی غازی صاحب کیا سنانے لگے ہیں؟ جی نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی دیکھنے کوئی یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ پر آپ کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. دیکھے بہت نگاہ طلب کو ملا نہیں، تم سا تمہیں ہو تم سا کوئی دوسرا نہیں. دیکھنے کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. دیکھنے کو یا صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو کیا دیکھا نہیں. دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. دیکھنے کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو کیا دیکھا نہیں. ہاں مگر محبوب کوئی، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں. مگر محبوب کوئی سبحان اللہ آپ سا دیکھا نہیں. ہاں مگر محبوب کوئی مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں. نہیں دیکھا نہیں ہے کوئی آپ سا، نہیں دیکھا نہیں ہے کوئی آپ سا، نہیں دیکھا نہیں ہے کوئی آپ سا. تو عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، یعقوب بھی ہے، مگر نہیں دیکھا نہیں ہے کوئی آپ سا، نہیں دیکھا نہیں ہے کوئی دیکھا نہیں ہے کوئی آپ سا. میں نے پوچھا حسن سے، میں نے پوچھا حسن سے کہ دیکھا ہے کہیں میری سرکار سا حسین. حسن نے کہا دل بری
नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। खुद ही भीग दे और खुद कहे मंगते का भला, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद तो पैदल है सवारी पे गुलाम आता है, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। जलवागर जो सैयदे ज़ीशान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। रसूल और भी आए जहान में लेकिन नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं नहीं देखा नहीं। देखा नहीं है कोई आप सा। नेमतें बांटता नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा, नहीं नहीं देखा नहीं है कोई आप सा। हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं, मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं। एक से एक बढ़कर हंसी देखे मगर या मुस्तफा, बढ़कर हुस्न वाला, तुझसे बढ़कर हुस्न वाला दूसरा देखा नहीं, से बढ़कर हुस्न वाला दूसरा देखा नहीं। देख कर मेराज में बोले ये जिब्रील अमीन, करीबे यूं किसी को भी करीबे किबरिया देखा नहीं, किसी को भी करीबे किबरिया देखा नहीं। हम करें तो क्यों करें जन्नत की बातें क्यों करें, हम करें तो क्यों करें जन्नत की बात क्यों करें, वो करे जिसने दया रे, वो करे जिसने दया रे मुस्तफा देखा नहीं, वो करे जिसने दया रे मुस्तफा देखने को या मुहम्मद यूं तो
नहीं वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। शेर मियाँ दाद जी, उनसे की तरफ चलते हैं जी, क्या सुनाएंगे? ये आला हज़रत का कलाम है जी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तेरी बात कान पड़ती है, दिले बेजान में जान पड़ती है। उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। भीनी भीनी खुशबू महकी, बेदम दिल की दुनिया चहकी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए, जिस राह चल गए, कूचे बसा दिए। जिस राह चल गए, कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए, कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए, कूचे बसा दिए हैं। वादे रहमत सनक सनक जाए, वादिए दिल महक महक जाए। जिस राह चल गए, कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए, कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए, जलते बुझा दिए, रोते हंसा दिए। जलते बुझा दिए, रोते हंसा दिए। एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। तुमने तो चलते
दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उनका दुश्वार करीमी है, माइल बकरम ही रहते हैं। जब याद किया ऐ सल्ले अला, वो आ ही गया तड़पा नहीं। जब याद आ गए सब गम भुला दिए हैं, जब याद जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। अब तो गनी के दर पर, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए, दरिया बहा दिए हैं। दुर्बे बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं। दुर्बे बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। खान साहब, सबसे बड़े दाऊद शरीफ, ये अबू दाऊद की हदीस है, रिवायत है कि इंसानों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार थे, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सैकड़ों वो जो थे खुदाम साथ आते थे जब आप अपने शाही दरबार में आते थे। दूसरी तरफ ये आलम था। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम में बादशाहत और नबूवत दोनों जमा फरमा दी थी, जो इससे पहले यहूद में नहीं थी। ठीक, मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आज भी इस बिना पर कि उन्होंने अपनी हुकूमत को मुस्तहकम किया, यहूद को एक मर्तबा मकाम दिया, इसलिए वो उन्हें दिल से कदर मंज़लत देते हैं। इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आओ ज़रा गौर करो कि मदीना मुनव्वरा की आबादी क्या पैगाम दे रही है। यहूद का इलाका तो शाम, फ़लस्तीन ये इलाके थे, लेकिन वो आकर खैबर में, फ़दक में, तैमा में, मदीना मुनव्वरा में क्यों आबाद हुए? इसलिए कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सब हक़ाइक़ से आगाह किया था और उन्होंने वहाँ खड़े होकर तख्त से उतर कर हवाज में जा रहा था। जब मदीना की बस्ती आई तो वो तख्त से नीचे उतरे और अपनी कौम के सामने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा शान बयान की नात पढ़ी, जिसकी वजह से एक साहबी ने अर्ज़ किया, हुजूर मुझे अपना इजाज़त दे दे, मैं यहाँ डेरा डालता हूँ। तो मदीना मुनव्वरा
حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بنیاد رکھنے والے یہ پیغام دے رہا ہے کہ آؤ سیدنا داؤد علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو اچھا جاؤ۔ جی، اپنا علامہ صاحب بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ وہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ اور ان میں ان کے کردار پہ بہت زیادہ کیچڑ اچھالا گیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ تو ہم روایات بیان ہی نہیں کر سکتے۔ جی، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ جو ان انبیاء کا کلمہ طیبہ پڑھتے تھے وہ اپنے نبی کے اوپر خود الزام لگاتے ہیں، ہم کلمہ اپنے مصطفیٰ کریم کا پڑھتے ہیں اور صفائیاں تمام انبیاء کی پیش کرتے ہیں، اور سب کی تکریم کرتے ہیں۔ ہاں جی، اور چونکہ وہ ہیں سچے اور سچے اور قابل تکریم ہیں اور ان کا حق جو ہے وہ امت مصطفیٰ ادا کرتی ہے، اسی لیے جب بھی کسی نبی کا نام لیا جاتا ہے تو عموماً ہم ان کے نام کے ساتھ سیدنا کا لفظ بولتے ہیں، ہمارے سردار۔ تو اس سے ان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ امت مصطفیٰ کا عمل یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کی تکریم کرتے ہیں، تو یہ بھی تو تمہیں بھی چاہیے کہ پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کریں، جن کی تکریم تمہارے انبیاء کرتے رہے تم بھی انہی کی تکریم کرو۔ حضرت اور اگر کر دیں تو 24 گھنٹے کے اندر دنیا سے یہ جو وبا ختم ہو جائے گی، وبا بھی ختم ہو جائے گی اور ہمیشہ کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے وصال کا وقت ہوا تو آپ گھر میں آئے اپنی ایک زوجہ محترمہ کے، تو صحن میں دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو دیکھا اور اپنی زوجہ کو دیکھا اور فرمایا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کس کی بات کر رہے ہیں، کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سامنے کھڑا ہے، کہنے لگے مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو جب آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میں بادشاہ ہوں کہ گھر محلات نہیں ان کی خواب گاہوں تک بھی پہنچ سکتا ہوں اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا، غریبوں کی جھونپڑیوں میں جاتا ہوں، ہر جگہ پہ جاتا ہوں، پہنچ سکتا ہوں اور پہنچتا ہوں، مجھے جس کے لیے کہا گیا ہوتا ہے میں اسی کے پاس پہنچتا ہوں۔ آپ نے پھر نگاہ نبوت سے دیکھا تو فرمایا تم ملک الموت ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور میں ملک الموت ہوں اور آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا وقت دو مجھے کہ میں اللہ کے حضور سجدہ کر لوں۔ تو جب آپ نے سر مبارک سجدے میں رکھا تو اسی وقت آپ کی روح مبارک اس نے قبض فرمائی۔ دعا کریں گے ناظرین سامعین سب مل کے، اور میرے سارے مہمان بھی دعا کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا وحدہ لا شریک رب یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اپنی شان و عظمت کے صدقے کل یومن ہوا فی شان کے صدقے اللہ کریم یہ جو مصیبت آئی ہے اس کو دور فرما دے، اس وبا کو دور فرما دے، بالخصوص امت محمدیہ اللہ صاحب صلاۃ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اللہ کریم ان سے جلدی مصیبت کو دور فرما دے، اللہ کریم اپنی تمام مخلوق پہ کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی دعاؤں کا صدقہ، ان سجدہ ہائے مبارک کا صدقہ، اللہ کریم اہل بیت اطہار کی عبادتوں کا صدقہ، شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر کا صدقہ، اللہ کی اس مصیبت کو جلد از جلد ہم سے دور فرما، اللہ کی ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، ہمارے مدرسوں کو آباد کر دے، اپنے گھر کے دروازے اور اپنے محبوب کے در کے دروازے ہم پہ کھول دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی نعرہ لگا لیں جی سب مل کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی شیرنی عدات میڈلے جی میڈلے دن بدن ماشاءاللہ اہل ذوق بڑا ذوق اس کا فرما رہے ہیں، جس کے لیے مجھے محترمہ مریم سیر صاحبہ جی یو ایس اے سے، اور انہوں نے کہا جی ہمیں خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار کا بھی سنائیں۔ واہ، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ دہلی سے غلام محمد خان صاحب ہیں، اچھا ہاں جی، نوید چاند صاحب ہیں اور مزمل صاحب ہیں ہانگ کانگ سے، تو میں جی میڈلے پیش کروں گا۔ ارشاد۔
इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया। इसी माह में, इसी साल में, इसी माह में, इसी साल में, इसी माह में, इसी साल में मैं भी देख लूं शहर मदीना। यारो ये दुआ करो, यार ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो। इसी साल में, इसी माह में, इसी साल में, इसी माह में मैं भी देख लूं शहर मदीना। यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ। खुदायां दे दुखड़े मैं किस नू सुनावां, खुदायां दे दुखड़े मैं किस नू सुनावां। मेरा दिल विच आंदा ए, मेरा दिल विच आंदा ए, मदीने नू जावां। यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो, यारो ये दुआ करो। अल्लाह दी कसम अपने, अल्लाह दी कसम अपने नसीबे दा धनिया, अल्लाह दी कसम अपने नसीबे दा धनिया। मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया, पंजतनी पंजतनी पंजतनिया। खालिक ने अता कीता है हसनैन दा सदका, खालिक ने अता कीता है हसनैन दा सदका। मिले आए मैनू वार से कौनैन दा सदका, मिले आए मैनू वार से कौनैन दा सदका। मिले आए मैनू वार से कौनैन दा सदका, मिले आए मैनू वार से कौनैन दा सदका। है मान मैनू मैं ते, है मान मैनू मैं ते हुसैनी हसनिया। मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया, मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया। इको विरद है दम दम अली अली, इको विरद है दम दम अली अली। सखीलाल कलंदर मस्त मस्त, सखीलाल कलंदर मस्त मस्त। लजपाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त। अख जमल लगा तू अली 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 अली, अख जमल लगा, अख जमल लगा तू अली 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 अली, अख जमल लगा, अख जमल लगा। सच आपे मान लेंगे, अख जमल लगा, सच आपे मान लेंगे। आज नित काल सारे अली अली कहेंगे। मस्त 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 मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। या गौस पाक अज कर्म करो, या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाउण दा वेला ए। या गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाउण दा वेला ए। गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाउण दा वेला ए। या गौस पाक अज कर्म, अज कर्म कमाउण दा वेला ए। या गौस पाक अज कर्म करो, गौस पाक अज कर्म करो, अज कर्म कमाउण दा वेला ए। अज कर्म कमाउण दा वेला ए। रहमत दी बारिश हो जावे, रहमत दी बारिश हो जावे, रहमत बरसाउण दा वेला ए। रहमत दी बारिश हो जावे, रहमत बरसाउण दा वेला ए। गंजे शकर मेरा गंजे शकर बाबा, गंजे शकर मेरा गंजे शकर बाबा। साबिर दा पीर सोना गंजे शकर बाबा, साबिर दा पीर सोना गंजे शकर बाबा। पीर कमाल बाबा, सखी लजपाल बाबा, पीर कमाल बाबा, सखी लजपाल बाबा। सखी लजपाल मेरा गंजे शक्कर बाबा, गंजे शक्कर मेरा गंजे शक्कर बाबा।
نظام الدین میں تورے واری خواجہ نظام الدین میں تورے واری تورے بلہاری میں تورے واری تورے بلہاری خواجہ نظام الدین میں تورے واری ساری پوری کر دو منشا ساری خواجہ نظام الدین میں تورے واری خواجہ نظام الدین محبوب الہی نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا نبی نے علی نو آکھیا کہ میرے لال نے حسین تے حسن نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا کہ میرے لال نے حسین تے گودی چلے کے دوواں نوں آقا چم دے رہندے سی حسن حسین نو تک کے سب نو ایہو کہندے سی میرے جگر دین دا اے فخر میرے جگر دین دا اے فخر این مدنی گوہر اللہ دے دین نو اینا لینا بچا اللہ دے دین نو لینا بچا اے میری آل نے حسین تے حسن نبی نے دیکھیا علی نو آکھیا اے میرے لال نے حسین تے حسن بڑے کمال نے حسین تے حسن ہے لجپال نے حسین تے حسن مولا